السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صدر مجلس، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور محترم و مکرم سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھوں، ناظم محترم سے گزارش کروں گا کہ مبالغہ آرائی سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ ہمارے منہج کا طریقہ نہیں ہے اور نہ شرعی طریقہ ہے کہ کسی کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کا شاید مستحق نہ ہو۔ یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت پر اور صحابہ اور سلف کے منہج پر قائم و دائم رہیں، اور ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے اور ہماری ان خدمتوں کو قبول فرما اور ذریعہ نجات فرما۔ میرا مضمون ہے شاہ راہ سلفیت کے خد و خال اور اس پر گامزن رہنے کی اہمیت و ضرورت۔ عقلی اور علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس مضمون کا منطقی طور پر ترتیبی حق ابتدا میں ہونا چاہیے، تاکہ سامعین کو جو ہمارا سیمینار چل رہا ہے اس کی ابتدائی شکل میں جس مضمون سے وضاحت ہوتی ہے وہ آ جائے اور پھر باتیں تکرار کی شکل میں نہ آئیں۔ لیکن شاید انتظامی مصلحتوں کے پیش نظر ان چیزوں کو رکھا گیا، اور آج کا جو ہمارا سیمینار ہے اور اس کا مضمون عنوان ہے کن سلفیا علی الجادہ، سلفی بن کر کے رہو سیدھے راستے پر، صحیح راہ پر، شاہ راہ سنت پر۔ سلفی رہو یعنی منہج سلف کو لازم پکڑو، جادہ پر رہو، سبیل سلف پر رہو۔ اسی کی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی، قل ہذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے۔ تو یہاں پر ہذہ سبیلی، سبیل کو پہچاننا ضروری ہے، اور یہ سبیل رسول اور سبیل صحابہ واضح ہے، لیلھا کنہارھا، جس کی رات اور اس کے دن یکساں روشن ہیں، وہاں پر کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اور ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ آیت کریمہ سلفی منہج کی تعبیر کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے اور اس کا خلاصہ کرتی ہے۔ اس کی تفسیر میں جائے بغیر میں مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ میں نے جو مقالہ تیار کیا ہے اس کے اندر 5-6 نکات ہیں جن کی روشنی میں پورا مقالہ لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے سلفیت کی تعریف کی ہے، اس کا تعارف بیان کیا ہے، اور اس کے متعلق عمومی انداز میں جو اہل علم کے اقوال ہیں اور ان کے بیانات ہیں ان کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد سلفیت کے القاب اور اوصافی نام ذکر کیے ہیں کہ سلفی منہج اور سلفیت کن کن القاب سے پہچانی جاتی ہے، اور ان القاب کے بعد میں نے کوشش کی ہے کہ ان القاب کا تقاضا کیا ہے، اس تقاضے پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی طریقے سے منہج سلف کو عقیدہ اور عمل میں، کیونکہ انسانی زندگی کا خلاصہ عقیدہ اور عمل ہی ہے، تو عقیدہ اور عمل میں سلف کا منہج کیا ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ اور 5 نمبر پہ اس ضرورت کو میں نے ابھارا ہے، بتلایا ہے کہ سلف کے منہج کو اختیار کرنا ضروری کیوں ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ قواعد اور اصول میں نے پیش کیے ہیں جو سلفی منہج کے بڑے بنیادی اصول ہیں، اور آخر میں سلفی منہج کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد، یعنی اگر کوئی انسان سلفیت پر قائم رہتا ہے تو اسے دنیا میں اور آخرت میں کن فائدوں کو کون سے فائدے اسے ملیں گے، وہ میں نے بیان کیے ہیں۔ یہاں پر موضوع کی بہت ساری باتیں مختلف مقالہ نگاران کے ذریعے سے آ چکی ہیں، لہٰذا وقت کی قلت کے پیش نظر میں بڑے ہی اختصار سے ان باتوں کو پیش کروں گا۔ ویسے بھی سیمینار اور کانفرنسوں میں
وقت بہت تنگ ہوتا ہے، مقالے تفصیلی ہوتے ہیں، ساری باتیں آ نہیں سکتی، اسی لیے حاضرین اور مستمعین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بات مختصر ہو جانے کی وجہ سے سمجھ سے مختلف یا مشکل ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اور انشاءاللہ جب مقالہ آئے گا چھپ کر کے تو انشاءاللہ سب کے سامنے پڑھنے کا موقع رہے گا۔ سلفیت کی تعریف ہم لغت اور شرع اور اصطلاح کے اعتبار سے کرتے ہیں کہ سلف کا لفظ لغوی طور پہ سلف کا لفظ بتاتا ہے پیچھے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں۔ سلفہ کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں جو پہلے گزر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سابقہ قوموں کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ کہ ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان لوگوں کو جو گزر گئے انہیں ہم نے سلف بنایا اور مثال اور نمونہ بنایا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ سلف کے لفظ کا لغوی استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی کیا ہے، جب آپ نے ایک مرتبہ اپنی وفات کے قریب ہونے کا ذکر کیا اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی تو آپ نے فرمایا تھا کہ نعم السلف انا لکی، کہ میں تمہارے لیے بہت اچھا سلف ہوں، جو تم سے پہلے میں انتقال کر جاؤں گا تو تمہیں مجھے دیکھنا ہوگا اور میں تم سے پہلے جاؤں گا اور تم میرے بعد ان قریب مجھ سے آ ملوگی۔ تو یہ سلف کا لفظ لغت کے طور پر عربی زبان میں گزرے ہوئے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سلف کا شرعی و اصطلاحی مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو گزر گئے اسلام میں جو لوگ گزر گئے وہ ہمارے لیے ہمارے سلف ہیں۔ اور سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور آپ کے بعد صحابہ کرام گزرے، اور صحابہ کے ساتھ ساتھ تابعین اور تبع تابعین، یہ اصل سلف ہیں جو اس امت میں سب سے پہلے گزرے۔ تو سلف کا طبقہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ دلیلیں گزر گئیں، ان کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے آ چکا۔ لہٰذا سلف کا مفہوم اصل میں صحابہ کرام اور صحابہ کے ساتھ تابعین اور تبع تابعین جو قرون ثلاثہ ہیں، خیر القرون ہیں، سب سے بہتر زمانے ہیں، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات رہے، یاد ذہن میں رہے کہ سلف کے مفہوم کے لیے صرف زمانے کا اعتبار کافی نہیں، بلکہ اس میں حق پر قائم رہنا، ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق اسلام کے صحیح مفہوم پر کتاب و سنت پر قائم رہنا اور صحابہ کرام کے طریقے پر جمع رہنا، یہ اصل معیار ہے۔ ورنہ صحابہ کے زمانے میں منافقین پائے گئے، زمانِ نبوت میں بھی، زمانِ صحابہ میں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو زمانِ صحابہ میں جو تابعین کا طبقہ تھا اس طبقے میں بہت سارے منحرفین اور بہت سارے اہل بدعت وجود میں آنا شروع ہو گئے تھے، گرچہ ان کو صحابہ سے ملاقات کی وجہ سے تابعیت کا شرف ابتدائی طور پر ملا ہے، لیکن اگر وہ کتاب و سنت پر اور صحابہ کے طریقے پر نہیں ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جو لوگ بدعت سے متہم کیے گئے یا بدعت کے ساتھ جانے گئے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور سلفیت کہتے ہیں اسی مشن اور تحریک کو جو سلف صالحین کے منہج کی طرف رجوع کرنے اور لوٹنے کی دعوت دیتی ہے اور اسی پر لوگوں کی تربیت کرتی ہے، اس کا دفاع کرتی ہے اور اس کے مخالفین کی تردید کرتی ہے۔ سلفیت دراصل تخلیہ و تحلیہ کے اصول پر چلتی ہے، جو کہ آپ کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کے ساتھ اس کا مفہوم گزر گیا۔ سلفیت کے لیے اور سلف کے منہج پر چلنے والوں کے لیے بہت سارے نام آئے ہیں، لیکن سلفیت میں جو اہم چیز ہے اس میں ایک نام اہل سنت والجماعت کا آتا ہے۔ سلفیت کے ناموں میں اہل سنت والجماعت، آپ لفظوں سے سمجھ لیں کہ سنت پر چلنے والے اور جماعت کے ساتھ قائم رہنے والے۔ سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت، ما انا علیہ و اصحابی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور ساتھ میں جماعت، تو جماعت ہے صحابہ کی اور صحابہ کے ساتھ چلنے والوں کی۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، تو سبیل المؤمنین ہی قل ھذہ سبیلی ہے اور وہی صحابہ کی جماعت ہے۔ اور یہاں پر اہل علم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جماعت کا مفہوم صرف بہت زیادہ بھیڑ کا مفہوم نہیں ہوتا، جہاں پر سنت پر قائم رہنے والے لوگ ہوں بلا شبہ وہاں بھیڑ بھی ہوگی، لیکن کبھی کبھار ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ وہاں بھیڑ نہیں ہوتی،
وہاں انسان تنہا بچ جاتا ہے. اسی لیے جماعت کا مفہوم قطعاً یہ نہیں کہ وہاں سواد اعظم ہو یا بہت زیادہ بھیڑ ہو، بلکہ صحابہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ الجماعہ ان تکون علی الحق ولو کنت وحیدا. جماعت یہ ہے کہ تم حق پر قائم رہو چاہے تم تنہا رہ جاؤ. جماعہ ما وافق الحق ولو کنت وحدک. امام بایقی نے نعیم بن حماد سے نقل کیا ہے اذا فسدت الجماعہ فعلیک بما كانت علیہ الجماعہ قبل ان تفسد وان كنت وحدک فانک انت الجماعہ. کہ تم تنہا رہ جاؤ مگر حق پر رہو تو تم ہی جماعت ہو، چاہے سارے لوگ بگڑ جائیں اور مخالف ہو جائیں. تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے. اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ ساتھ اہل علم نے اور بہت سارے القاب جو عام لوگ بھی جانتے ہیں، اہل الحدیث، یہ ہمارے منہج کا بڑا ہی امتیازی لقب ہے. اہل الحدیث، سلفی، اہل الحدیث، اہل سنت والجماعت، اہل الاثر، طائفہ منصورہ اور طائفہ فرقہ ناجیہ، اور ان کے علاوہ محمدی، اثری اور اس طریقے سے بہت سارے القاب ہیں جو مختلف زمانوں میں حالات کے اعتبار سے، جگہوں کے اعتبار سے، اہل بدعت کی کارستانیوں کے نتیجے میں ان سے تمیز اور امتیاز حاصل کرنے کی وجہ سے اہل سنت والجماعت نے ان کو اختیار کیا. میں یہاں پر مختصر طریقے سے یہ بتلاؤں گا کہ ان القاب کا، یہ جو القاب ابھی میں نے آپ کے سامنے مختصر طریقے سے بتائے، ان کا تقاضا کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے. یہ القاب، پہلی چیز یہ، ان القاب میں کوئی کسی کی شخصی اور علاقائی زبانی عصبیت یا تعصب نہیں ہے. اس میں کسی شخص کی اپنی منمانی نہیں ہے، نہ کسی ایک انسان کی طرف دعوت ہے، بلکہ اہل السنہ سنت کی طرف دعوت، اہل الحدیث حدیث کی طرف دعوت، اہل الاثر اثر کی طرف دعوت. اور اس طریقے سے جتنے بھی القاب ہیں، جتنے بھی اسماء ہیں، یہ کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں، ان میں کوئی شخص مقصود نہیں ہوتا. ایسے ہی یہ القاب اہل سنت والجماعت کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ اس بات کی تاکید دلاتے ہیں کہ بندہ اہل سنت سے اگر وابستگی رکھتا ہے تو ہمیشہ کتاب و سنت پر قائم و دائم رہے، تبھی وہ اہل سنت کہلائے گا، تبھی وہ اہل الحدیث کہلائے گا، تبھی وہ سلفی کہلائے گا. اور یہ القاب ہمیں اس بات کی پاسداری کا کہ ہم حدیث کی، سنت کی حرمت، حدیث کی پاسداری، سلف کی پیروی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں. اہل سنت والجماعت صحابہ، سلف اور ان کے متبعین کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا لقب تبھی ہمارے اوپر صادق آئے گا جب ان کا ہم دفاع کریں گے. اہل الحدیث، کہیں بھی اگر حدیث مجروح ہوتی ہے، سنت چھوڑی جاتی ہے، سنت پر ظلم ہوتا ہے، صحابہ کے منہج کی غلط تفسیر کی جاتی ہے، سلف کی طرف غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں، تو اہل سنت والجماعت، سلف اور سلفی لوگ اور اہل الحدیث اور ان کے متبعین، اہل الاثر اپنے مقام کو پہچانتے ہیں اور اس مقام کی حفاظت کے لیے پورے طور پر اپنی جان مال کی پرواہ کیے بغیر میدان میں کودتے ہیں اور سنت کی حفاظت کرتے ہیں، سنت کو زندہ کرتے ہیں اور حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، سلف کی طرف منسوب غلط باتوں کا رد کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اچھے طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں نے مختصر طریقے سے چند مقتضیات اور تقاضوں کا ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے سلف کے منہج کے اہم اصولوں میں یہ بات جان لیں، ہر شخص اس بات کو جان لے کہ سلفیت کا اصل سرچشمہ کتاب و سنت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کے نبی نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب قرآن ومثلہ معہ. کتاب و سنت دونوں برابر ہیں، ساتھ میں ہیں، دلیل لینے کے اعتبار سے، حجت پکڑنے کے اعتبار سے اور ان سے علم لینے اور ان پر عمل کرنے کے اعتبار سے ان کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کتاب و سنت کو مکمل طریقے سے اپناتے ہیں. سلفی لوگ قرآن و حدیث کے حصے بکھرے نہیں کرتے کہ قرآن کو لیا جائے اور حدیث کو نہ لیا جائے، اور حدیث کے ٹکڑے کر کر کے متواتر یا بہت زیادہ مشہور و معروف حدیث اور آحاد چند بعض راویوں سے آنے والی خبر واحد، ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، نہ عقائد میں نہ اعمال میں. تو یہ بہت اہم چند اصول ہیں. اسی طریقے سے میں نے یہاں وضاحت کی ہے کہ سلفی منہج کو یا اہل حدیث کے طریقے کو اپنانا ضروری کیوں ہے. اس کے لیے بہت ساری دلیلیں قرآن سے اور حدیث سے پیش کرنے کے بعد اس بات کی طرف میں نے زور دیا ہے کہ ہم یہ بات جانیں
کہ سلف کے منہج اور صحابہ کے منہج کو اختیار کرنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ سلف اور صحابہ اصلی عرب تھے، خالص عربی زبان انہوں نے اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ پی تھی، ان کے رگ و ریشے میں عربی زبان اور اس کے اسالیب سمے ہوئے تھے، موجود تھے۔ تو جب وہ کتاب کو سنتے، قرآن کی آیات کو سنتے، احادیث نبویہ کو سنتے، تو پورے طور پر کتاب اللہ کو اور احادیث رسول کو کما حق سمجھتے تھے۔ تو ان کا سمجھنا، ان کی فہم سب سے اعلیٰ ترین ہے، ایک چیز۔ دوسری وجہ کہ صحابہ کرام خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے نہیں تھے، وہ صرف کتاب اللہ کے لیے جینے والے اور سنت رسول اللہ پر مرنے والے تھے، لہٰذا ان کے طریقے پہ چلنا اور ان کو اپنا رہنما ماننا ضروری ہے۔ اور چونکہ انہوں نے کتاب اللہ کو اترتے دیکھا، اللہ کے نبی کی احادیث کے واقعات سے وہ گزرے، تو وہ مقاصد شرع کو جانتے تھے۔ پھر صرف جاننا ہی نہیں تھا، بلکہ صحابہ نے اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کیا، اس کی تطبیق دی۔ اگر صحابہ سے کہیں پر غلطی ہوئی تو اس کی اصلاح کی گئی، اور جہاں پر کوئی بات نہیں آئی، کوئی اصلاح نہیں آئی، اس کا مطلب جو صحابہ نے سمجھا اور اس پہ عمل کیا وہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک معتبر ہے۔ لہٰذا یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا اور یہ صحابہ اور سلف کا منہج تھا۔ تو صحابہ کے منہج پر چلنا اسی لیے ضروری ہے کہ ان کے یہاں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں، ان کے یہاں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں، ان کا اجماع اور ان کی فہم ہمارے لیے حجت اسی لیے ہے کہ جو کچھ انہوں نے سمجھا اس پہ عمل کیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشراف میں، آپ کی نگرانی میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر جب خاموشی اختیار کی تو پھر اس سلسلے میں تصدیق ہو گئی کہ ان کا عمل اور ان کی یہ فہم صحیح ہے۔ صحابہ کرام کے اس منہج کے متعلق بہت سارے اصول اور قواعد میں نے یہاں ذکر کیے ہیں، ان میں سے اہم کچھ ایک دو چیز پیش کر دوں کہ منہج سلف کا بنیادی اصول ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے توازن کو قائم رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں امر بالمعروف کے متعلق بہت زیادہ ترجیحی بنیادیں ہوں، اس پر ہمارا سارا زور ہو، اور نہی عن المنکر کو ہم چھوڑ دیں یا کم کر دیں یا غافل ہو جائیں، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دونوں چیزیں توازن کے ساتھ قائم ہیں، اور ہمارے اصولوں میں سے ایک اصول، بہت اہم اصول یہ ہے اہل سنت کے اصولوں میں کہ درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، کہ خرابیوں کو ہٹانا یہ زیادہ ضروری ہے، برائیوں کو آتے ہوئے روکنا اور ان سے صفائی کرنا یہ زیادہ ضروری ہے مصلحت کو لانے اور خیر کو لانے کے بالمقابل۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کہ ہم مشرکین اور کفار کے معبودوں کو گالیاں نہ دیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں بڑا ہی متحمس ہو، جوشیلا ہو، اور وہ اللہ کی توحید کی وجہ سے دوسروں کو برا کہنے لگے، تو دوسروں پہ نکیر کرنا یہاں پر اور برا کہنا توحید کے تقاضے کا ایک طرح سے ایک جذباتی حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں منع کیا کہ نہ، غیروں کے معبودان باطلہ کو آپ برا نہ کہو، کیونکہ یہاں مصلحت کیا ہے؟ خیر کے لیے غصہ ہونا اور حمیت کی وجہ سے ان کو برا کہنا یہ مطلوب ہے، لیکن یہاں اس سے منع کیا گیا کیونکہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے، تو یہ اللہ کو گالی دیا جانا زیادہ بڑا نقصان ہے اس توحید کی دعوت دینے کے بالمقابل جس کو آپ غیروں کی کے معبودوں کو برا کہتے ہوئے دعوت دے رہے ہیں۔ تو کہا کہ توحید کی دعوت تو دو، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ جب تم کوئی ایسی غلطی کر بیٹھو جس سے بڑا نقصان ہو جائے۔ تو یہاں پر بڑے نقصان کو روکا گیا کہ ان کے معبودان کو برا نہ کہو، گالیاں نہ دو، کیونکہ وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ تو یہ ہمارے یہاں اسی اصول کے مطابق ساری جتنی بھی مسائل ہیں، جتنے بھی ایشو ہیں، سارے ایشو میں ہم پہلے نمبر غلطیوں کو، خرابیوں کو، منکرات کو اور بدعتوں کو ہم منع کرتے ہیں، بدعتوں پر رد کرتے ہیں، تاکہ ہمارا دین، ہمارے لوگوں کا منہج اور ہمارے عوام کا عقیدہ صحیح سالم بچا رہے۔ یہ نہیں کہ ہم اہل بدعت کے درمیان داخل ہو کر کے ہم خیر کی اچھی باتیں تو کریں مگر ان پر رد نہ کریں، یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں مقبول نہیں ہے۔ آخر میں ایک دو میں فوائد بتلاؤں گا کہ اگر کوئی انسان اہل سنت والجماعت سلفی عقیدے پر اور اہل حدیث کے منہج پر چلتا ہے تو اس کو فائدہ کیا حاصل ہوگا، جس سے اس کی اہمیت پتہ چلے گی۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ اہل حدیث کے منہج پر چلتے ہیں تو آپ کا عقیدہ
آپ کی فہم 100% آپ کو اس بات کی گارنٹی ملے گی کہ آپ نے جو سمجھا ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ صحابہ کی فہم ہے۔ تو جو سمجھا جا رہا ہے، جس پر عمل کیا جا رہا ہے، اس پر اتھینٹک ہونے کی مہر آپ کو مل جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں سلفی منہج کے اندر صحیح دلیل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صحیح دلیل کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گی۔ ہمارے یہاں دلیل صحیح کو ہر کسی پر مقدم کیا جاتا ہے، یعنی کسی شخصیت کا کوئی مقام نہیں، کسی امام کی وہ حیثیت نہیں کہ حدیث رسول کے مقابلے میں اس کی بات قبول کر لی جائے۔ اور ہمارے یہاں توحید خالص ملے گی اور سنت خالصہ ملے گی۔ لہٰذا کسی انسان کو اصل شاہراہ سنت پر چلنا ہے اور سلفی بننا ہے تو وہ آئے اور اہل الحدیث کے طریقے پر چلے، سلف کے منہج کو اپنائے، تاکہ اس کے دل میں انشراح ہو اور اسے اطمینان قلب حاصل ہو کہ وہ جس مسلک پر چل رہا ہے، جس منہج پر چل رہا ہے، وہ پورے طور پر کتاب و سنت کی دلیلوں سے آراستہ ہے اور سلف صالحین کی اجماع کے ساتھ چلتا ہے۔ اس میں کسی کی شخصی رائے نہیں، اس میں کسی کا اپنا دخل نہیں، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس غلطی سے توبہ بھی کرتا ہے اور اس سے رجوع بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو منہج سلف کو جاننے، سیکھنے اور اس کی تعلیم و تربیت کرنے اور لوگوں میں اس کو عام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو منہج سلف پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کتاب و سنت اور توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔